نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج میں گفتگو کروں گا آپ کے سامنے اللہ عز و جل پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالی کی شان کے اندر گستاخی کر جاتے ہیں اور انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کیا بول دیا ہے اور یہ کیا جملہ ہم نے استعمال کیا ہے، کیا یہ جملہ استعمال کرنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا۔ تو کچھ لوگ تو مذاق مسخری کے اندر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر گستاخی کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کفر کے اندر مبتلا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی مصیبت کے آ جانے پر جو ہے وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر دیتے ہیں، اور جس سے وہ کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے یہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ تو ان باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ کریں تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اب کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ مصیبت کے اندر جب پریشانی کے اندر ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کس طرح کے جملے بول جاتے ہیں، کچھ لوگ کس طرح کے بول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے کہ کسی آدمی پر کوئی ظلم کرتا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ آپ نے بھی بات سنی ہوگی اور یہ کانوں میں سننے کو باتیں آتی ہیں کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو جب وہ ظالم شخص اس مظلوم پر بھاری پڑتا ہے اور وہ مظلوم جب بالکل اس کے ظلم سے تنگ آ جاتا ہے تو وہ تنگ آ کر ایک جملہ بولتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ اکثری طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ اللہ عز و جل بھی معاذ اللہ ظالموں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ جملہ سخت ترین جملہ ہے اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ظلم کرنے والا قرار دیا گیا، حالانکہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں کسی جان پر ظلم نہیں کرتا۔ تو جب رب العالمین کسی جان پر ظلم کرتا نہیں ہے تو پھر وہ ظالموں کا ساتھ بھی نہیں دیتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں فرماتا تو پھر وہ ظالمین کا ساتھ کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ بہت ایک برا جملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو استعمال کرنا، اور یہ کفر کے اندر بندے کو مبتلا کر دیتا ہے۔ بات بس سمجھنے کی ہے کہ مصیبت آئی ہے تو آپ اس پر صبر کریں، صبر کر کے اجر کمائیں۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کریں گے تو اس اعتراض کرنے کی وجہ سے آپ پر جو ہے وہ ہوا جو ظلم ہو رہا ہے وہ ٹل نہیں جائے گا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا تبھی وہ ٹلے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ پر اعتراض کریں گے تو خود کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک تو مصیبت جو دنیاوی پہنچی وہ تو چند گھنٹوں کی، چند دنوں کی یا چند لمحات کی تھی، لیکن جو اس نے کفر بول کے اپنے سر پہ مصیبت لی وہ سب سے بڑی مصیبت تھی، جس مصیبت نے اسے جہنم کے اندر دھکیل دینا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت جب بھی ہم کوئی گفتگو کریں، جب بھی کوئی بات کریں تو اس بات کا جو ہے وہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو گفتگو کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گفتگو کے اندر ہم کفر بول دیں۔ اور پھر اسی طرح کسی کا کوئی جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے یا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ وہ بوڑھے شخص نہیں نظر آئے جو اتنی دیر سے جو ہے وہ بیماری کے اندر کرہا رہے ہیں اور پتہ نہیں ان کا بیماری کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت نہیں دی، معاذ اللہ اس نے میرے بیٹے کو لے لیا، پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو معاذ اللہ اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں جب کوئی جوان بیٹا فوت ہو جائے یا کوئی بچہ فوت ہو جائے، تو اس طرح کے جملے بے صبری کے اندر زیادہ تر اس طرح کے جملے عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ کہنے کو تو ان کو صرف لگتا ہے کہ ہم ایک جملہ کہہ رہے ہیں اور بڑی جو ہے وہ اپنی زبان چلا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا سمجھ کے وہ اس طرح کے جملے بولتی ہیں، حالانکہ یہ اس طرح کے جملے بولنا یہ بولنا نہیں بلکہ بکواس کرنا کہلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر وہ اعتراض کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو ان باتوں کا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کہیں گفتگو کریں یا کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوئی ایسا جملہ نہ استعمال کر جائیں
کہ ہم کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان مقدسہ کے اندر کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر کوئی اعتراض ہو اور ہم کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ کسی بھی چھوٹی سی مصیبت پر کسی بھی جو ہے وہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہو جائے تو اس پر بھی اتنا گھبرانا نہیں چاہیے کہ کہیں ہم اس گھبراہٹ کے اندر آ کر اللہ رب العزت کی جو ہے وہ شان مقدسہ کے اندر اعتراض کر بیٹھے۔ اس طرح کی مثالیں آپ کو دنیا کے اندر اور بھی کئی ملے گی، لیکن سمجھنے کے لیے صرف ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر اگر ذرا برابر بھی کوئی گستاخی کر دی، کوئی ایسا جملہ بول دیا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، تو بندے کو وہ جملہ کفر تک لے جا سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں قطعاً کفر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب شان کے اندر بات آئے تو جو بھی آپ جملہ استعمال کریں اس کو بڑی سوچ سمجھ کے ہمیں بولنا چاہیے۔ اور پھر کچھ لوگ مذاق کے اندر آ کر یہ جملہ بول جاتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہوتا ہے اور کبھی نیکی کا کام کیا نہیں ہوتا، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی نیکی کر لو جنت میں نہیں جانا تو وہ کہتا ہے اور رب نے بخشے گا نہیں تو اور کدھر جائے گا۔ معاذ اللہ، اس طرح کی جملے جو ہے وہ بولے جاتے ہیں۔ اکثر یہ جاہل لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑی بات کر دی، بالکل اس نے بڑی جو ہے وہ گھٹیا بات کی ہے۔ تو اس لیے اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں میں اس طرح کی گفتگو کر کے اپنے لیے تو صرف میں دوسروں کو ہنسانے کے لیے یا صرف ایک مذاق کے طور پر بول رہا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کی شان ہے، اس کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا یہ جملہ آپ کو کفر تک لے گیا اور آپ کفر کے اندر مبتلا ہو گئے اور آپ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن کے رہ گئے۔ تو اس لیے ہمیں یہ جب بھی کوئی مذاق ہو، یا اکثر تو مذاق ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، بالفرض اگر کوئی صورت بنتی بھی ہے تو مزاح کرنا چاہیے، مذاق کی صورت کبھی بھی نہ بنائی جائے۔ مزاح یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی کو ہنسانے کے لیے یا کسی کو جو ہے وہ خوش طبعی کے لیے کوئی بات کرے تو اس کے اندر سچ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ مذاق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے اندر جھوٹ بات کی جائے اور کسی کو جھوٹ بول کر ہنسایا جائے، کسی پر جو ہے وہ اس کی دل آزاری کر کے دوسروں کو ہنسایا جائے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ آج کل لوگوں نے ڈراموں اور فلموں سے دیکھ دیکھ کر معاذ اللہ اس طرح کی باتیں سیکھی اور اپنی ریئل زندگی کے اندر ان باتوں کو جو ہے وہ لانا شروع کر دیا، اور ان باتوں کی وجہ سے لوگ کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اس حدیث مبارکہ کے مصداق بن جائیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر کوئی ایسا جملہ بول جائیں جس کی وجہ سے ہم کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تو جب بھی چاہے مذاق کر رہے ہوں، چاہے آپ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوں، بڑی سے بڑی بھی مصیبت ہو، لیکن اس بات کا غور کیا کریں اس بات پر کہ کہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر کوئی ایسا جملہ نہ بول جائیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو کئی ایسے جملے لوگ بول جاتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا، جس طرح جنت اور جہنم کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن فی الحال جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پر جو لوگ اعتراضات کر دیتے ہیں، پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جزا اور سزا تو اللہ نے دینی ہے، کوئی نہیں، اگر جو ہے وہ سزا بھی ملی تو برداشت کر لیں گے۔ تو معاذ اللہ یہ جملہ بھی کفریہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عذاب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کو ہلکا جاننا، یعنی اس کو کم جاننا کہ کوئی نہیں برداشت کر لیں گے، تو یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹا سے چھوٹا جو ہے وہ عذاب وہ بھی کسی سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا کی آگ ہے تو اس کے اندر آپ ایک منٹ بھی اپنا، بلکہ ایک سیکنڈ بھی اپنا ہاتھ اس کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ کے اندر اگر معاذ اللہ کسی کو اللہ جو ہے وہ سب کی حفاظت فرمائے، سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بلا حساب بخشش فرمائے، لیکن اگر آپ کے کسی ایسے جملے کی وجہ سے آپ کو جہنم کے اندر جانا پڑا، تو اگر کسی شخص کو جہنم کے اندر پھینک دیا گیا تو جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا غور کرنا چاہیے، اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ کہیں ہم بولتے وقت کوئی ایسا جملہ نہ بول جائیں، نہ کہہ جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ بقیہ آپ اپنے ذہن سے سوچیں،
ہر ایک جملے کی وضاحت کرنا یا ہر ایک بات کو آپ کے سامنے رکھنا. آپ کوئی دودھ کو دودھو کہنے والے تو ہیں نہیں، روٹی کو جو ہے وہ کچھ اور بولنے والے تو ہیں نہیں، سمجھدار لوگ ہیں. آپ اتنی عقل تو رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر کس طرح کے جملے استعمال کرنے چاہیے. لیکن مذاق کے اندر آ کر کسی مصیبت کے اندر گھر کر کچھ لوگ ایسے جملے بول جاتے ہیں، تو ان کو ان باتوں کا غور کرنا چاہیے، ان باتوں پر توجہ رکھنی چاہیے کہ کہیں ہم چھوٹی سی مصیبت جو ہے وہ اس کے اندر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے بڑی مصیبت اپنے اوپر نہ گرا لیں. تو اس لیے ہمیں ان باتوں کا غور کرنا چاہیے. اور مذاق اور مسخری آپس میں چاہے کریں یا نہ کریں وہ ایک علیحدہ بات ہے. مذاق کرنا گناہ ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن مذاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر گستاخی کر جانا یہ سب سے بڑا گناہ اور کفر ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر گستاخی یہ صراحتاً کفر ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا، بندے کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو بھی گفتگو کریں، جو بھی بات کریں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان مقدسہ کے اندر کوئی ایسا جملہ نہ استعمال کریں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر ہم کوئی ایسا جملہ استعمال کر دیں جس کی وجہ سے ہم کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں. تو بات کرتے وقت وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو بعد میں بولو، تو پہلے تولنا چاہیے بعد میں بولنا چاہیے. بالخصوص جب رب العالمین کی بات ہو تو اس وقت تو بلکہ ہمیں 112 مرتبہ جو ہے وہ تولنا چاہیے اور پھر 1 مرتبہ بولنا چاہیے. اور اس بولنے میں بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ کوئی ایسا جملہ نہ بولیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقل کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا الحمدللہ.